السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ قال اللہ تعالی فی قرآن المجید: اذ قال وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من آتى الله بقلب سليم صدق اللہ العظیم۔ ہم نے سورہ نحل کی آیات کریمہ میں بھی جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، حکم دیا کہ آپ اور آپ کے ماننے والے سنت ابراہیم خلیل کی پیروی کریں، کہ وہ جو دین ابراہیم خلیل لائے تھے آپ اس کی پیروی کیجیے۔ اور آج ہمارا دین حنیف ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے صفت بیان کی کہ وہ دین حنیف پہ قائم تھے، یعنی یکسو تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ ایک اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، اور وہی ہمیں بھی حکم دیا گیا۔ اور یہ بار بار ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن پاک میں آیا کہ عرب کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ابراہیم علیہ السلام سے واقف تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ تعمیر کی اپنے بیٹے اسماعیل کی مدد کے ساتھ، پھر اسماعیل کو اللہ کے حکم سے ذبح کرنے کے لیے لے گئے اسی حرم کے اندر، اور اسی مقام میں مروہ کے اوپر جہاں اس زمانے میں ایک قربان گاہ تھی، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ ایک بکرا بھیجی، ایک دمبا بھیجی۔ پھر انہیں کی قدموں سے جب وہ بچے تھے وہاں پہ آب زمزم کا اللہ نے جاری فرمایا۔ آب زمزم کا مطلب ہے رک جا، وہاں سے جب پانی بہہ نکلا تو پانی پوری زور سے نکلا زمین میں سے۔ حضرت حاجرہ نے اس پانی کو روکا، آپ نے فرمایا زمزم رک جا۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر امی جی زمزم میں کہتی تو وہاں تو دریا بھی جاری رہتا اس وقت۔ اللہ کی مشیت ہے کہ آپ دیکھیں نا 24 گھنٹے 1400 سال سے وہ پانی نکالا جا رہا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئی، نہ اس کا ذائقہ چینج ہوا۔ اس کو آپ یہاں بھی رکھیں تو ذائقہ چینج نہیں ہوتا، خراب نہیں ہوتا، کسی اور پانی میں ملائیں تو اس کے اندر بھی وہی اثرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ جس نیت کے ساتھ پیدا کیا جائے اللہ تعالیٰ وہ نیت قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک مستقل معجزہ ہے قیامت تک کے لیے، آب زمزم کا وہاں سے جاری ہونا، بیت اللہ میں لوگوں کا جانا، اور کروڑوں لوگ جاتے ہیں، اور کبھی وہاں کوئی خوراک کی شارٹیج نہیں ہوئی، پھل کی یا پانی کی کسی چیز کی شارٹیج نہیں ہو جائے کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر دے کہ اے العالمین ان کو میں وادی غیر ذی زرع میں نے آباد کیا، جہاں کوئی آبادی نہیں ہے، جہاں کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہوتی، پہاڑ ہے چاروں طرف۔ اس وقت تو پانی بھی نہیں تھا جب آپ چھوڑ کر آئے تھے، تو آپ نے دعا کی ان کو ثمرات، ان کو تیار شدہ چیزیں مہیا کرنا میری اولاد کو۔ یہ جو بھی لوگ یہاں پر آئے آپ دیکھ لیں کہ وہاں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، لیکن دنیا کا ہر پھل، دنیا کی ہر سبزی، دنیا کی ہر خوراک وہاں موجود ہے۔ یہ ایک معجزہ ہے
جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کر، اللہ نے دعا قبول کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان کو بتائیے، یہ جو کہتے ہیں ہم ابراہیم کے ماننے والے، ابراہیم کے بتوں کو توڑنے آئے تھے، یہ یہاں پہ سجائے بیٹھے، ہم نے تو ابراہیم سے عہد لیا تھا کہ آپ بیت اللہ کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، عبادت کرنے والوں کے لیے، رکوع و سجود کرنے والے کے لیے پاک اور صاف رکھیں گے۔ پاک اور صاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں جھاڑو دے کر رکھیں گے، پاک اور صاف کا مطلب ہے وہاں کوئی شرکیہ علامت نہیں ہوگی۔ جیسے ہم اپنی مسجدوں کو پاک رکھتے ہیں، یہاں کوئی فوٹو نہیں لگا ہوگا کہ آپ چند فوٹو لگا رہے ہیں کہ جی یہ ہمارے امام تھے، یہ ہمارے خطیب سے فوت ہو گئے تو ہم نے یہاں ان کی تصویر لگائی۔ تو مسجد میں تصویر لگانا تو مسجد کو ناپاک کر دے گا۔ ویسے تو گھروں میں بھی تصویر نہیں ہونی چاہیے، کسی جاندار کی تصویر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن گھروں میں تصاویر ہوتی ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوتے، اور یہ اس لیے بھی اہم ہے، کوئی آدمی تو متبرک نہیں ہے جتنا جناب ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی دونوں کی تصاویر لگی ہوئی تھی بیت اللہ کے اندر، وہ جو کمرہ ہے جس کے اندر ہم طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ، اس کے اندر وہ تصویر مکہ مشرکین مکہ نے بنوائی کسی سے، وہ کاریگر منگوایا تو یار تصویریں بناؤ، ہمارے آبا اجداد تھے وہ۔ تو جب مکہ فتح ہو گیا، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میں بیت اللہ کے اندر بھی جاتا کرنا وفر ادا کروں، لیکن آپ اس وقت تک بیت اللہ میں داخل نہیں ہوئے جب تک وہ تصاویر مٹا نہیں گئی۔ آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ آپ اندر جاؤ اور وہ جو تصاویر ہیں ان کو دھو ڈالو، ان کو مٹا ڈالو، پاک کرو بیت اللہ کو۔ اگر کسی جگہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی تصویر نہیں لگائی جا سکتی تو پھر دنیا میں اور کون سی ہستی ہے جس کی تصویر ہم وہاں لگائیں؟ ہم کہتے ہیں جی ہمارے بڑے بزرگ ہیں، جی بڑے ان کی ہم نے برکت کے لیے لگائی ہے۔ بھائی برکت کس بات کا؟ برکت تو اللہ اس کے رسول کے حکم ہے۔ آپ نے کہہ دیا نہ لگاؤ، برکت کا فرشتہ ہی نہیں آئے گا تو ہم تصویر لگائے بیٹھے ہیں۔ تو گھروں سے تصاویروں کو نکالنے، کوئی تصویر لگانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تعارف کراتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے اور کیوں ہم نے انہیں یہ اعزاز بخشا۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو اپنا تعارف کراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ جو سب سے بڑا منعم حقیقی ہے، جو احسان کرنے والا ہے، جو ہدایت دینے والا ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، وہ کون ہے؟ وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً آپ کا رب بڑا زبردست ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ عزیز کا مطلب ہے زبردست، ہر طاقت اس کو حاصل ہے اور ساری عزت کا بھی مالک وہی ہے، لیکن ہے بڑا رحیم۔ وہ آپ کو پکڑتا نہیں ہے، بگرنا وہ چاہے تو اگر اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے اللہ سے ہلاک کر دیتا کہ بھائی پیدا تو میں نے کیا، کھلا میں آیا ہوں، تم پکار اس کو رہے۔ اللہ کہتے نہیں میں بڑا رحیم ہوں، میں موقع دیتا ہوں، ہو سکتا ہے اس کو سمجھ آ جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو مکہ والوں کو ہلاک بھی کر دیتے۔ صحابہ اکرام آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہم پہ آج اس نے یہ ظلم کیا۔ حضرت عمار تشریف لائے کہ میری والدہ جناب سمیہ کو مار ڈالا گیا اور میرے والد عمار یاسر کو بھی مار ڈالا گیا، بھوکا پیاسا انہیں صحرا میں لا کے مار ڈالا، میری والدہ کے بھی ٹکڑے کر ڈالے گئے۔ آپ نے کہا لے یاسر صبر کرو، بس صبر کرو، اللہ تعالیٰ حالات بدل، اللہ تعالیٰ حالات بدل دے۔ اللہ نے آیات میں کچھ صحابہ کی خواہش تھی کہ اللہ کرے یہ حالات بھی ہو جائے، تو آپ نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کا۔ آپ دیکھ لیں تو جتنے قاتل تھے، جتنے بڑے بڑے مجرم تھے، وہ جب مکہ فتح ہو گئے تو سارے کے سارے دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ نے ان گناہوں کو معاف کر دیا، اور اس کے بعد اسلام کا جو لشکر تھا، اسلام کا جو پرچم تھا، انہوں نے سنبھالی نہ کہ ہم اس کو آگے لے کے چلے۔ اللہ جس سے چاہے مدد لے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جس نے پورا پلان بنایا تھا وہ تو ابو جہل تھا، لیکن جب آپ کے مقابلے پہ جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے، آپ کی دنیا سے رخصت کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد، تو ان کے لیے جو لشکر روانہ کیے گئے تھے، اس لشکر میں سے ایک لشکر کی کمان حضرت اکرمہ کے ہاتھوں میں تھی، جو ابو جہل کا بیٹا تھا، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کا بڑا جرم شدید تھا کہ احد کے اندر انہوں نے پیچھے سے آ کر حملہ کیا، جس کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہو گئے، جس میں حضرت حمزہ بھی تھا۔ پھر جب آپ مکہ فتح ہو گئے تو آپ مکہ میں داخل ہوئے،
آپ نے عام معافی کا اعلان کیا کہ بھائی کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے. 4 طرف سے لشکر داخل ہوا تو وہ لشکر جو خالد بن ولید جس کی قیادت کر رہے تھے، اکرمہ نے اس پر حملہ کر دیا کیونکہ خالد اس کے بڑے دوست تھے اور خالد کے ساتھ مل کر انہوں نے عہد میں حملہ کیا. تو انہوں نے کہا خالد کا کیا کام تھا کہ لشکر کی قیادت کر رہے ہیں اپنی شہر کو فتح کرنے میں، جس میں چند صحابہ شہید ہو گئے اور حملہ کر کے وہ بھاگ گیا. اب آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ یہ اکرمہ جدھر بھی ملے اس کو قتل کیا جائے، کیونکہ اس نے میری عام معافی کو تسلیم نہیں کیا اور بجائے کہ میں نے عام معافی دے دی تھی تو میرے صحابہ تو شہر میں سر جھکا کر آئے تھے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں بھی نہیں تھیں، لیکن انہوں نے اتنے صحابہ پر حملہ کیا اور اتنے صحابہ کو وہاں شہید کر دیا. اور شہر کے اندر ہو سکتا اگر بدلے میں جو صحابہ کا لشکر تھا وہ اگر حملہ کرتا اور کچھ بے گناہ مارے جاتے تو تاریخ میں آ جاتا کہ فتح مکہ پر اتنے لوگ ہلاک ہوئے. انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی ہمارا ٹھیک ہے، ہمیں انہوں نے حملہ کیا، ہمارے اتنے بندے شہید ہوئے، کچھ لوگ ان کو بھی مارے گئے، لیکن اکرمہ چلا کہ آپ نے حکم دیا کہ اس کو جدھر بھی ملے اس کو قتل کیا جائے. اس کو جنگی مجرم ڈکلیئر کیا گیا تو وہ مکہ سے چلا گیا، جدہ چلا گیا اور وہاں سے اس نے کشتی جاتے دیکھی، اس میں بیٹھتے کہ چلو بھائی ہم کسی اور ملک چلے جاتے ہیں، ہمارا تو رہنا یا مشکل ہے. تو مجھے انہوں نے ڈکلیئر جو کر لیا کہ جہاں دیکھا جائے مار دیا جائے، کیونکہ اس نے اتنے جرم کیے ہوئے. تو جب وہ جا رہا ہے سمجھتا، اب اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا فیصلہ کر لیا. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم 2 بندوں کو ہدایت دیتے ہیں، ایک تو جس کو اللہ چاہے ہدایت دیتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے گھر سے. اللہ کے رسول سے دعا فرمائی یا عمر بن خطاب کو یا عمر بن ہشام کو، دونوں میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے. عمر بن ہشام ہدایت نہیں ملی، وہ تو ابو جہل بنانا، اس کا اصل نام تو پھر لوگ ابو جہل کے نام سے، پہلے اس کا نام ابو الحکم تھا کہ وین کا باپ، عقل کا باپ، دانائی کا باپ، بڑے بڑے فیصلے کرتا ہے، لیکن یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، مجھے ان کے آگے سر جھکانا ہے، میں نے ایک اللہ کی بات کرنی ہے. کہتے نہیں ہم نے اپنے جو باپ دادا کرتے دیکھا وہی کریں گے. میرا دل کہتا ہے یہ اللہ کے رسول ہیں لیکن ہم ان کو رسول نہیں مانے. ضد اور تکبر جو تھا اس کے اندر، اس پر اللہ نے مہر لگا دیا. نتیجتاً جب مرا تو پھر لوگ اس کو عجب الحکم کے نام سے کوئی نہیں جانتا، جب جہل کے نام کی جہلوں کا باپ تھا یار. اصل اس کا نام تھا عمر بن ہشام. حضرت عمر کا نام تھا عمر بن خطاب. اللہ نے ان کے بارے میں دعا فرمائی. ان کے والد تو کفر پر مرے حضرت عمر کے والد، لیکن حضرت عمر کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا کر ایمان لیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو میں چاہوں ہدایت دیں، ایک اس کو ہدایت دیتے ہیں جو مجھ سے ہدایت مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرما، چاہے وہ ہندو ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو. اللہ فرماتے ہیں جب ہدایت مانگے گا ہم ہدایت عطا کریں گے. تو ہمیں ایک تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہنا چاہیے اور دوسرا ہدایت پہ قائم بھی رکھے ہیں. کئی لوگوں کے ساری زندگی ہدایت پہ قائم رہیں گے، مرتے وقت کوئی ڈنڈی مار جائیں گے، غلط فیصلہ کر جائیں گے، غلط گواہی دے جائیں گے، اور ایسا کریں گے اللہ معاف کرے، وہ سارے مسئلے آماد ضائع ہو جائیں گے، جاتے رہیں گے. وہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ہم نے انہیں ہم سے متوجہ ہوئے، ہم نے اس نے یہ جا رہا ہے راستے میں، سمندر کے اندر وہ کشتی پھنس گئی، بھنور آ گیا. جب ڈوبنے پہ آ گیا تو کشتی والے اس نے بھی پکارا یا حبل ہمیں بچاؤ، اے لات اور منات ہمیں بچاؤ، جو بتوں کو پکارتے تھے. تو کشتی والے نے کہا کہ یار یہ سمندر میں لات منات نہیں کام آتا. یہ خشکی پہ اگر بندہ مصیبت میں پھنس جائے تو حبل کو یاد کرے تو مدد آ جاتی ہے. لات منات آتے ہیں. سمندر کے اندر اگر بندہ پھنس جائے پھر اللہ ہی کو یاد کرنا پڑتا ہے، یا اللہ ہی بچاتے ہیں. اس نے کہا یار، اس کے فوراً ذہن میں کہ یار یہ کیسا خدا ہے جس کو میں پکارتا ہوں، یہ سمندر میں مدد ہی نہیں کر سکتا. اس نے کہا میں تو کسی خدا سے بھاگا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہی تو بتا رہے ہیں کہ یہ خدا کچھ نہیں کر سکتے. اس نے کہا یہاں وہی بچایا جائے جو اللہ ہے. اگر تم اللہ رب العزت کو پکارو گے تو وہ ہمیں بچا لے گا. سب پکارو اللہ ہمیں نجات دے. ظاہر ہے ہم سب جناب نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. جتنے دنیا میں انسان بستے ہیں، اللہ نے کہا وہ باقی قوم تو ہم نے تباہ کر دی، ہلاک کر دی جب طوفان نوح ہے.
اولاد نوح کو پھر ہم نے آگے چلایا. تو یہ بات بھی حضرت کو پتا تھا اللہ نے نوح علیہ السلام کو کیسی نجات عطا فرمائی اور کیسی قوم کو غرق کیا. تو اس نے کہا بھائی مجھے واپس اتار دو، میں نہیں جانا چاہتا. تو اس نے کہا پھر میرا کیا فائدہ اگر میں اللہ سے بات کی جا رہا ہوں، اللہ ہی بچانے والا. ساحل پہ واپس آئے. یہاں جس کی اہلیہ ہے غالباً ان کا نام حکیم تھا، ان کو جب پتہ چلا کہ خامن چلا گیا بھاگ، اس نے کہا تو پھر ظاہر ہے خامن بھاگ گیا کنواں سے مفرور ہو جائے تو پھر تو کوئی چانس ہی نہیں ہوتا واپس آنے کا کہ جب بھی آئے گا مارا جائے گا. وہ فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی کہ میرا خامن کو آپ معافی دے دیں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ واقعی مجرم ہے آپ کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ نے موقع تو سے عطا کیا، ایک دفعہ معاف تو سے کر دیں. حالانکہ آپ کہہ سکتے تھے کہ معاف کیسے کر دوں، اسے کو پہلے تو آئے نہ. آپ اس نے ایسی درد انگیزی سے کہا کہ آپ ایک دفعہ تو معاف کریں. آپ نے کہا میں نے اسے معاف کر دیا. تو اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نشانی کی عطا فرمائی تاکہ آپ کو میں نشانی لے جاؤں اپنے کام کے پاس کہ بھائی آپ نے ہمیں معاف کر دیا. وہ جہاں سے چلا گیا جی آپ نے اپنی چادر مبارک اتار کے دی کہ یہ میری چادر ہے، یہ لے جاؤ. عرب میں جو کسی کو اپنی چادر اتار کے دے دیتا تھا تو اس کو بڑی اتھارٹی سمجھی جاتی تھی. اس نے اپنی چادر اتار کے دے دی. تو آپ کے پاس کو ہزارہ چادریں تو نہیں تھیں، آپ کے گھر میں تو جوڑا ہی ایک ہی ہوتا تھا. آپ نے اپنی چادر اتار دی، غیر کسی اور صحابی نے اپنی چادر پیش کر دی. وہ چادر لے کے چلی گئی. وہ جدہ پہنچی. اب اللہ کا نظام دیکھیے، وہ وہاں سے روانہ ہو چکی ہیں. پھر رستے میں جب انہیں پتہ چلا اللہ ہی بچانے والے ہیں تو واپس آئے. جب وہ اتر رہے تھے اس وقت یہ خاتون وہاں پہنچی. یہ ہے اللہ کا نظام، یہ ہے اللہ کی پلاننگ. واللہ خیر الماکرین. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی سب سے بہترین تدبیر کرنے والے ہیں. اور جہاز تو تھے نہیں، وہ اگر شام صبح پہنچتے اور وہاں سے کہیں اور چلے جاتے تو سڑکیں تو تھی نہیں نا کہ آپ کہتے ہیں جی میں اڈے پر گیا وہاں ملاقات ہو گئی. وہاں تو اگر ایک دن پہلے آ جاتے اور کسی اور سفر کی طرف نکل جاتے تو میاں بیوی کی تو ملاقات ہی نہ تھی. لیکن تاریخ دان بتاتے ہیں جب وہ اتر رہتے ہیں اس وقت وہاں پہنچے اور اس نے کہا کہ آپ کدھر بھاگے جا رہے ہیں، یہ دیکھیں تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کی. اصل فیصلہ تو اللہ نے ادھر ہی کر لیا تھا. جب وہ اللہ کی طرف پلٹا اللہ نے نظام کا پیدا کر دیا کہ تم اس کی بیوی کے دل میں ڈالا کہ تم جاؤ اور وہ تمہیں اپنی چادر دے دیں. اب وہ واپس آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش ہوئے کہ جی میں آپ کا ایمان لاتا ہوں واقعی اللہ کے رسول. پھر انہیں باقی پوری زندگی حضور کے ساتھ گزارا. یہاں تک جو جتنے جھوٹے نبی تھے ان کے ساتھ خلاف جو لشکر بھیجے گئے ان سب میں انہوں نے حصہ لیا. پھر غزوہ جنگ یرموک میں وہ تشریف لے گئے. یہ رومنوں کے ساتھ ایک بہت بڑی جنگ تھی جس میں تمام عیسائی فوجیں آئی ہوئی تھیں اور ادھر سے ابوبکر صدیق کا دور حکومت تھا. ادھر سے جو لشکر تھا اس کی کمان خالد بن ولید کے ساتھ تھا. خالد بن ولید سے ان کی دوستی بھی تھی اور دشمنی بھی تھی. دیکھیں نا دشمنی تو بن گئی نا جب انہوں نے حملہ کیا، لیکن آپ اسی لشکر میں ان کے زیر کمان ہے کہ نہیں اب تو ہم ایک ہمارا تو اللہ کا دشمن اب ہمارے دشمن قوم کے ساتھ جاؤ گے. 3 دن لڑائی ہوتی ہوئی مسلمان عیسائیوں کو پیچھے نہ کر گھیر سکے. تو حضرت اکرمہ نے خالد کو تجویز پیش کی کہ آمین، ہم اگر یہی میدان میں کھڑے ہو کے لڑتے رہیں گے تو بندے ہی مرواتے رہیں گے، کیونکہ ان کی میں نے پورے ان کے لشکر کا جائزہ لے لیا. ان کی پوری طاقت لشکر کے درمیان میں ہے. ان کا کمانڈر درمیان میں کھڑا ہوتا ہے، پیچھے اس کا مرکز ہے پورا جس کی بڑے حفاظت میں بڑے گھوڑ سوار موجود ہے. وہ وہاں سے حکم دیتا ہے گھوڑے کو ادھر بھیجو ادھر. ان کے پاس اتنی فوج وہ وہاں موجود بیٹھے جب تک ہم ان کا مرکز نہیں نا تباہ کریں گے یہ لڑتے رہیں گے. ہمارے ان کے پاس تو بڑی فوج ہے، پیچھے دستے کے دستے لائنیں لگا کے بیٹھے. ایک دستہ ہم کاٹ کے پیچھے کرتے ہیں تو نیا تازہ دستہ آ جاتا ہے. ان کی کمانڈ دیکھیں گے کہ وہ کدھر کھڑا ہوا ہے، جہاں سے کھڑے ہو کے وہ ہمارا تو تیر بھی نہیں وہاں پہنچ سکتا. اس کے ارد گرد پھر دستے دیکھیں گے اتنے وہ نہیں اپنے دستوں میں سے آگے بھیجتا رہتا ہے. اس کا ایک ہی حل ہے اس کو تباہ کیا جائے جو بظاہر ناممکن ہے کہ دشمنوں کی 10-20 صفیں ہیں اس میں سے کون آگے جائے گا اس کو مارنے کے لیے. انہوں نے کہا بس آپ مجھے اجازت دے دیجیے کیونکہ آپ نے تو میری ڈیوٹی یہاں لگائی ہے نا کہ یہاں سے حملہ کرنا، آپ بس اجازت دے دیں میں اندر جاؤں گا. حضرت خالد بن ولید کہ 3 دن سے لڑ رہے ہیں اب ان کو احساس ہو گیا کہ نہیں
تجویز یہی درست ہے. انہوں نے کہا ہاں میں تمہیں اجازت جا سکتا ہوں. انہوں نے کس کو لیا؟ انہوں نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا. یہ ہے اسلام کی کمانڈ. یہ نہیں ہے کہ اپنا بیٹا تو بھیجی نہیں اور دوسروں کو بیٹوں کو مروا ڈالا. اس نے اپنا بیٹا اکرم نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور پھر لشکر سے مخاطب ہو کے دیکھو آج تیسرا دن ہو گیا ہمارے اتنے بندے شہید ہو گئے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے جو امیر نے جس کی مجھے اپروول دے دی ہے کہ ان کا مرکز تباہ کیا جائے. ہے کوئی جو میرے ساتھ آئے اور میرے ہاتھ پہ بیعت کرے کہ ہم مر جائیں گے مگر وہاں سے نہیں کٹیں گے. جو موت پر بیعت کرے کہ وہ میرے ساتھ ہی وہاں رہے گا, مر جائے گا مگر واپس نہیں آئے گا. تو 500 لشکری تیار ہو گئے. انہوں نے جب دیکھا کہ یار اکرمہ خود بھی جا رہا ہے اور بیٹا بھی ساتھ لے جا رہا ہے, پھر تو کسی کو شک نہیں تھا نا. وہ فوراً 500 بندے لے لیے. اس نے وہ ایک طرف سے حملہ بولا اور سیدھا ان کو کاٹتا ہوا ان کے مرکز میں پہنچ گیا اور پورا مرکز تباہ و برباد کر دیا. جب وہ مرکز میں حملہ ہو گیا اب وہ گھبرا گئے. اس وقت پہ ادھر سے عام حملہ شروع ہوا تو نتیجتاً فتح ہو گیا. جنگ یرموک کے بعد عیسائیوں کی کمر ہی ٹوٹ گئی. یہ سب سے بڑی جنگ تھی. اور جب حضرت خالد بن ولید وہاں پہنچے اس مرکز کے اوپر, اس وقت حضرت اکرمہ اور ان کا بیٹا اور باقی 2 اور صحابہ آخری سانسوں پہ تھے اور وہ پانی مانگ رہے تھے. کیونکہ جب انسان کا خون بہہ جاتا ہے نا جنگ کے دوران اتنی مشقت ہوتی ہے اس سے بڑی پیاس لگتی ہے. جب وہ صحابی پانی لے کر ان کے پاس گئے اکرمہ کے پاس, اکرمہ نے کہا کہ نہیں. ایک اور کی آواز آئی پانی, اس سے کہا اس کو پانی. تو چاروں صحابہ کے چاروں لشکریوں کے پاس پانی لے جایا گیا. ہر ایک نے کہا کہ نہیں اس کو پانی دو. جب چوتھے کے پاس لے گئے تو وہ جان سے جا چکے تھے اور جب وہ واپس ان کے پاس پلٹا تو یہ بھی شہید ہو گئے. آپ یہ تھا اسلام کا احسار کہ نہیں یار کوئی اور بھی تو مانگ رہا. حضرت عمر نے حضرت اکرمہ کو اپنے گود میں ان کا سر رکھا. ایک زانو پہ باپ کا سر اور ایک زانو پہ ان کے بیٹے کا سر. ان کا پورا جسم کٹا ہوا تھا اور ان کے منہ میں بھی آپ پانی ٹپکا رہے تھے اپنے ہاتھوں سے, مگر وہ تو جان سے گزر چکے تھے. لیکن مسلمانوں کی فتح اللہ نے عطا کر دی. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معافی تھی, اس معافی کا نتیجہ. اگر آپ کہہ دیتے کہ نہیں بھائی اس کے لیے تو کوئی معافی نہیں, اسلام کہتے نہیں جب کوئی معافی مانگے تو معاف کر دیا. اس معافی کا کیا نتیجہ نکلا کہ رومن امپائر ہی ختم ہو گیا. وہ جو عیسائیوں کی سلطنت تھی وہ ختم ہو گئی. حضرت عمر کا دور آ گیا تو ان کی سلطنت کا نام و نشان مٹ چکا تھا. یرموک میں اتنی بڑی اللہ نے واضح فتح عطا کر دی. تو یہ ہے وہ طریقہ جو اسلام نے متعارف کرایا ہے کہ کس طرح مسلمان فتح حاصل کرتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کس سے قوم کب مدد لیتے ہیں. یہ اللہ کی مرضی. اللہ فرماتے ہیں, اللہ اپنا تعارف کراتے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, بے شک تیرا رب بڑا زبردست اور بڑا رحیم ہے. وہ جس سے یہ چاہے کام لے لیں کہ باپ تو جہنم میں گیا, بیٹا صحابہ اکرام شہداء میں سے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اللہ نے مقام عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک اس کمانڈر کا نام. اور اس نے بھی مثال قائم کر دی کہ بھائی جنگ لڑنا یہ نہیں ہے کہ اگلے دوسروں کے بچوں کو مرواؤ, کہ دوسروں کے بچے بھیجو اور خود یہاں بیٹھ کے پلاننگ کرو کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. صحابہ اکرام نے ایسے نہیں کیا. حضرت عمر نے اپنے بھائی کو بھیجا, وہ بھی شہید ہو گئی. حضرت اکرمہ اپنے بیٹے کو لے گئے, وہ شہید ہو گئے. حضرت زبیر اپنے بچوں کو لے گئے, اپنے بھائی کو لے گئے, وہ شہید ہوئے. بتایا انہوں نے کہ بھائی جنگ اس کا نام نہیں ہے, تم اپنے بچوں کو تو کہیں بیرون ملک بھیج دیں پڑھنے کے لیے اور دوسروں کے بچوں کو ہم جنگوں میں شہید کرواتے رہے اور یہاں بڑے بچے شہید ہو رہے ہیں. بھائی آپ نے بھی تو قربانی بتائی کہ ہم نے کیا قربانی مانگی. صحابہ اکرام اسلام کی تاریخ میں وہ کیوں ناکامی نہیں ہوئی, کیوں فتح نصیب ہوئی, انہوں نے اپنی ذات پیش کی. اکرمہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ جناب میں نے پلان بنا لی ہے 500 بندے ادھر سے بھیجیں گے, وہ جیت جائے گا تو پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے. وہ 500 بھیجے تو 500 ہی مارے جاتے ہیں. اس نے کہا نہیں جناب یہ میں لے کر یہ میرا پلان ہے تو میں ہی جاؤں گا اور میں لے جاؤں گا اور ساتھ اپنے بیٹے کو بھی لے جاؤں گا. اس بیٹے کی وجہ سے 500 لوگ تیار ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں اس کے ساتھ جانا ضروری ہے. جو بندہ اتنی قربانی کر رہا ہے خود بھی جا رہا ہے, اسے پتہ ہے میں نے واپس نہیں آنا, کہہ رہا ہے میں حلف دے کر جا رہا ہوں, اللہ کی قسم کھا کر جا رہا ہوں کہ میں مر جاؤں گا مگر وہاں سے پلٹوں گا نہیں, اور اپنے بیٹے سے بھی عہد لے رہا ہے, تو پھر تو ہمیں تو اس کے ساتھ جانا. اتنی بڑی کامیابی اللہ نے عطا فرمائی اس کی ساتھ کے اوپر, اس کمٹمنٹ کے اوپر. اگر اس کو پیچھے دیکھا جائے تو وہی موقع ہے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آپ نے اکرمہ کو معافی دے دی.
اس کی بیوی کے کہنے پہ تو ٹھیک ہم نے معاف کر دی. یہی آپ کی سنت ہے کہ دشمن کو معاف کرو جب آپ کے پاس آ جائے تو معافی دے بھائی. لڑنا مرنا یہ تو نہیں. اگر معافی مانگ لے اکرمہ جیسا بندہ بھی مانگ لے تو آپ نے کہا. اکرمہ ذمہ دار تھا حضرت حمزہ کی شہادت کا, 70 صحابہ کے شہادت کا وہ ذمہ دار تھا غزوہ احد میں. لیکن اس وقت تو کافر تھا نا. جب لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا تو پھر کیا فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب ایک دفعہ آپ کلمہ پڑھ لیں گے تو پچھلے سارے گناہ ختم ہو جائیں گے, اور اگر استقامت اختیار کریں گے تو پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ نے نیکی میں بدل دیں گے. تو یہاں اللہ تعالیٰ تعارف کراتے ہیں, اللہ حکم دیتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے سامنے ذرا ابراہیم کا واقعہ بیان کیجیے, ذرا ابراہیم کا تعارف کرائیے لوگوں کو. یہ کہتے ہیں ہم ابراہیم کی اولاد میں سے, انہیں بتائیے ابراہیم کیا تھے اور اللہ نے کیوں حکم دیا کہ ابراہیم کی سنت ابراہیم کی پیروی کیجیے, آپ ملت ابراہیم میں سے ہیں. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ جناب ابراہیم نے اپنے والد صاحب سے اور اپنی قوم سے کہا مَا تَعْبُدُونَ, آپ کس چیز کی عبادت کرتے ہیں. صبح شام میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ جناب آپ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں, خود ہی بناتے ہیں, خود ہی عبادت کرتے ہیں. قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ. انہوں نے کہا جی ہم تو ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں, فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ, اور یہاں ان کے پاس بیٹھ کے اعتکاف کرتے ہیں. ہم جی ان کی قبروں کے پاس ان بتوں کے پاس بیٹھے رہتے ہیں, متقف ہو کے پاس ایسے سر جھکا بس ان کی عبادت کی. آج ہم بت تو نہیں بنا سکتے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بت اڑوا دی, ہم نے قبریں بنا لی. اب وہاں قبرستانوں میں جائیں تو لوگ بیٹھے ہوئے مزار صاحب کے ساتھ سر لگا لوگوں جی ہم نے اعتکاف کیا ہوا ہے جی مزار کے پاس. بھائی ادھر کس لیے بیٹھے ہو؟ اگر مزاروں پر بیٹھنا اتنی باعث برکت ہوتا, اتنا ضروری ہوتا تو صحابہ کو جہاد میں جانے کی کیا ضرورت ہے. حضرت اکرمہ کہتے ہیں جی میں جہاد پہ تو مجھے نہ لے جائیں, میں مدینہ طیبہ میں جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پہ ساری زندگی گزارتا تھا. کوئی ایک صحابی کو بتائیے, کوئی ایک صحابی جو بیچارے بیمار ہوں, جو لاچار ہوں, چل بھی نہ سکتے ہوں, وہ یہ تہیہ کر لیں کہ میں تو نہیں جاؤں گا جی, جا نہیں سکتا, آپ مجھے وہاں بٹھا دیں, میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پہ بیٹھا رہوں گا, کیونکہ اس کے لیے تو ہمیں بھیجا ہی نہیں گیا تھا. یہ تو پروگرام میں شامل ہی نہیں ہے نا, یہ تو بیکار لوگوں کا مشغلہ ہے, کیونکہ اسی سے پھر شرک ہوگا. آپ وہاں بیٹھ جائیں گے, پھر آپ قبروں کو ہاتھ لگائیں گے, پھر آپ قبروں کو چومیں گے اور پھر سجدے کریں گے. اس لیے یہ تو کنسیپٹ تھا ہی, ورنہ کوئی ایک صحابی کو ہوتے. عبداللہ بن مکتوم ایک صحابی ہیں, نابینا تھے, ان کے بارے میں قرآن کی آیات نازل ہو گئی. ہوا یہ کہ مکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سردار عرب کے آئے ہوئے تھے, مشرکین, اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے کہ ہمیں بتائیں اسلام کیا چیز ہے, آپ کیوں ایک اللہ کی دعوت ہمیں دیتے ہیں, ہم اتنے خداؤں کو بھی چھوڑ دیں, ایک اللہ کیسے کیسے ہماری مدد کر سکتا ہے. دیکھیں نا یہاں تو ہم نے کام بانٹا ہوا ہے کہ فلاں بارش دیتا ہے, فلاں جنگ کا خدا ہے, فلاں چیز کا خدا ہے, تو آپ سارے کام ایک اللہ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں. جیسے آج ہم نے ہمارے علاقے میں مزارات ہیں, کسی کو گردے کا درد ہو تو کہتے ہیں جی آپ وہاں دلی چلے جائیں, لقوہ ہو جائے تو کہیں جی فلاں جگہ چلے جائیں. وہ مزار بھی اسپیشلسٹ اب ہو چکے ہیں, سارے لوگوں نے بنا لیا پر وہاں جائیں تو یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی. وہی مشرکین مکہ والا نظام ہم نے جہاں قبروں کے اوپر پورے کا پورا نافذ کیا ہوا اور اس میں چلا رہا. تو جناب انہوں نے تو یہ بات ہی نہیں کی. تو اس دوران عبداللہ بن مکتوم آئے, وہ نابینا تھے, اور آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, کوئی بات پوچھنی چاہیے کہ فلاں چیز کے بارے میں بتائیے. آپ کو یہ بات ناگوار گزری, آپ کا یہ خیال تھا کہ یہ تو صحابی ہیں, کسی وقت بات نہیں پوچھ سکتے تھے, یہ لوگ تو سرداران ہیں اور اسلام میں شوق رکھنے کے لیے آئے ہیں, تو ان کو میں سمجھا دوں زیادہ بہتر ہے, یہ بات نہیں پوچھ سکتے تھے, تو ہر وقت میرے پاس آنے والے ہیں. تو آپ نے تھوڑا ناگواری کا اظہار فرمایا کہ آپ بات نہیں پوچھ لیتے, یا آپ نے ان کو روکا, ٹھہرے بھائی میں بات کر رہا ہوں. اللہ کو یہ بات ناپسند ہو گئی کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ان کو روکا. قرآن میں آیت نازل ہوئی, پڑھیے گا گھر جا کے, آخری پارے میں آیا تھا, عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بے رخی اختیار فرمائی, آپ نے بے توجہی اختیار فرمائی, آپ ناراض ہوئے ان جاءہ الاعمی, جب وہ نابینا آپ کے پاس آیا. اللہ نے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو دل کے اندر بڑی تڑپ رکھتا ہے دین کی,
اس کو زیادہ ضرورت ہے، ان کو چھوڑیں. یہ جو سرداران آئے بیٹھے ہیں یہ نہیں آنا چاہتے تو مت آئیں. آپ ان کو اس کو توجہ دیں، کیونکہ اس کے دل کے اندر کیا ہے، یہ تو بڑا محبت کے ساتھ آئے بیٹھے. اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ جب بھی عبداللہ بن مکتوم آتے آپ ان کا اکرام کرتے، کہتے یہ میرے وہ صحابی ہیں جس کے بارے میں میرے اللہ نے میری تعلیم کی، میرے رب نے مجھے کہا کہ آپ کو تو اس کا خیال کرنا چاہیے. یہ بڑی محبت اور اخلاص کے ساتھ آتا ہے. ان سرداروں کو چھوڑیں، اللہ چاہے کہ ہدایت دے دیں، اگر ان کے دل میں ہدایت کی خواہش نہیں ہوئی تو نہ سکتے. تو یہ عبداللہ بن مکتوم نابینا تھے. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تو اجازت چاہی کہ میں دور رہتا ہوں، راستہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اگر اجازت دے تو نماز گھر میں پڑھ لیا کروں فجر اور عشاء کی. آپ نے فرمایا کہ اذان کی آواز آپ کے گھر پہ آتی ہے. انہوں نے کہا وہ تو آگے آپ نے کہا چاہے رسی باندھ لو مگر مسجد میں نماز ادا کرو. یہ تو ہے اسلام کا حکم. عبداللہ بن مکتوم کے لیے تھا جن کے لیے اللہ نے حکم دیا، لیکن آپ نے بتا دیا کہ اذان کی آواز آتی تو مسجد میں آئی. پھر عبداللہ بن مکتوم جب جہاد کا عام اعلان ہوا تو عبداللہ بن مکتوم بھی جہاد کے لیے تشریف لے گئے. تو جی انہوں نے کہا میں بھی جاؤں گا. لوگ جا رہے تھے وہاں. ان کے امیر نے کہا کہ بھائی آپ کیا کریں گے، آپ بزرگ ہیں، اولین مسلمانوں میں سے مکہ میں رہے، بڑی پریشانیاں اختیار کی، پھر ہجرت کر لی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. آپ نابینا ہیں، ہم آپ کو کیا کریں گے لے جا کے. لیکن عبداللہ بن مکتوم نے کہا کیوں نہیں کریں گے آپ مجھے میدان جنگ میں جھنڈا دے کے کھڑا کر. ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے نا پرچم لے کر، تو مجھے وہ بھی کھڑا کر دینا، میں پرچم لے کے کھڑا ہوں اور جب تک مر نہیں جاؤں گا پرچم گرنے نہیں دوں گا. اور پھر عبداللہ بن مکتوم کو لے جایا گیا. نابینا صحابی تھے، وہ کہہ دیتے کہ یار مجھے مدینہ طیبہ بٹھا دیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پہ بیٹھا رہوں گا. نابینا جو ہوا نہیں، انہیں پتا ہے کہ نہیں اس کا حکم نہیں ہے، اجازت نہیں. حکم تو میدان میں جانے کا نہیں. وہ میدان میں تشریف لے گئے، جنگ میں حصہ لیا انہوں نے اپنی باقی زندگی میں بھی. چاہے نابینا کا بس تھی مجھے آپ سچ لشکر کے ساتھ لے چلے، میں بھی اپنے گھوڑے پہ بیٹھ جاؤں گا. اور جب کسی جگہ جب لشکر جنگ شروع ہوتی ہے تو ایک علم بردار کھڑا ہوتا ہے جھنڈا، مجھے وہ کھڑا کر کے میں وہ کھڑا رہوں گا وہاں، وہ میرے پاس آئے گا تو اسے ماروں. اور انہیں اسی طرح کی، اور کمانڈر کو بات ماننی پڑی. انہوں نے کہا یار بات تو یہ ٹھیک ہی کر رہے ہیں، بندہ ایک چاہیے نا جھنڈا لے کر بھی میدان میں کھڑا رہے، ہلے نہیں، حملہ ہو تو بھاگے نہیں. انہوں نے کہا بھاگنے کا کیا سوال کر رہے ہیں، میں تو پیچھے نہیں مڑوں، میں شہید ہو جاؤں گا وہاں. اور جب وہ جھنڈا لے کر کھڑے تھے تو اس پوری فوج کے حوصلے بڑھ گئے. انہوں نے کہا وہ ہمارے آگے جو بندہ کھڑا ہوا لشکر کے آگے کھڑا ہوا وہ تو نابینا، اگر بھائی وہ نہیں ہل سکتا تو ہم کیسے پیچھے ہل سکتے، ہم تو آگے جائیں. اللہ نے یہ ہو. اور صحابہ اکرام حضرت عمر کے زمانے میں جب لشکر روانہ کیے جاتے اس وقت صحابہ کم تھے، کیونکہ آپ کے صحابہ کی اولاد آ چکی تھی کہ یہ تابعین تھے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہوا تھا. لشکر تو دور دراز علاقوں میں جا رہے ہیں تو ہر لشکر کے ساتھ 5-10 صحابہ کو بھیجا جاتا ہے، ان بزرگوں کو، اور کہا جاتا ہے ان کو لشکر کے آگے رکھنا ہے کیونکہ اللہ تمہیں فتح ان کی وجہ سے دے گا. انہوں نے بھی کبھی نہیں کہا کہ یار ہم تو بزرگ ہیں، ہم تو کیمپ میں ہی بیٹھے رہیں گے، لنگر کا انتظام ہم سنبھالیں گے. نہیں، انہیں بتایا گیا کہ آپ نے آگے ہونا ہے کیونکہ آپ کی برکت کی وجہ سے اللہ ان کو فتح نصیب فرمائیں گے. آپ یہ دیکھیں گے کہ ابو ایوب انصاری گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکتے تھے، ان کی عمر 80 برس کے قریب تھی، آرام سے چل بھی نہیں سکتے تھے، اور لشکر بھی یورپ میں جا رہا تھا قسطنطنیہ میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دنیا سے رکھتے ہوئے 60 برس ہو چکے تھے. تو ان کی اولاد نے سب نے منع کیا کہ اس عمر میں آپ جائیں گے، آپ گھوڑے پہ تو چڑھ ہی نہیں سکتے. انہوں نے کہا تو میں نے گھوڑے پہ اس لیے آپ مجھے گھوڑے پہ بٹھاؤ اور گھوڑا روانہ کرو. سب نے منع کیا. انہوں نے کہا نہیں مجھے لے جاؤ، اور جہاں میں مر جاؤں مجھے اس کے بعد بھی اتارنا نہیں ہے گھوڑے سے، میری میت بھی اسی کے اوپر رکھنی ہے، اور جہاں آپ کا آخری پڑاؤ ہوگا وہاں آپ نے مجھ میری تدفین کرنی ہے. انہوں نے کہا قرآن کی یہ جو آیت ہے نا ہلکی ہو یا بھاری، تم گھر میں یہ مجھے بیٹھنے نہیں دیتی، میں بہنی نہیں، مجھے لے جاؤ. اور وہ گئے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ صحابہ ایسے تھے کہ انہوں نے پھر عمر بھی نہیں دیکھی اپنی، اور بھی حالات میں کہا نہیں بھائی ہم تو جائیں گے اللہ کی راہ میں، حکم یہی. تو اللہ تعالیٰ اور اسی وجہ سے اللہ نے ان کو کامیابی عطا کی. آج ہم بس جہاں بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں کشمیر کے لیے کہ اللہ کو آزادی عطا کر
روزانہ 10-15 کشمیری شہید ہو جاتے ہیں. ہم بہت ہوا تو 15 دن بعد ایک اعلان کرا. اب تو ہم نے جان ہی چھڑا دی. ہم نے کہا یہ ایک سڑک کا نام سری نگر روڈ رکھ دو اور لکھ دو کہ ہم سری نگر روڈ تو ہمارے پاس ہے. اب ہمیں ادھر جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. ایسی جہل اور نالائق قوم اور حکمران کبھی دنیا میں ہوں گے کہ یہاں ہی سری نگر روڈ رکھ لیا اور بڑے خوش ہیں جی ہم نے اسلام آباد کی جو روڈ ہے نا اس کا نام سری نگر روڈ رکھ دیا. اب ہمیں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ سری نگر گئے ہم روزانہ گزرتے ہیں اس سے، جبکہ وہاں وہ شہید ہو رہے ہیں، یہاں ہم جشن منا رہے ہیں. ہم بڑے خوش ہیں جی ہم نے کرکٹ جیت لیا، اسلام کی فتح ہوگی، یہ ہو گیا وہ. وجہ کچھ مقصد حیات سے ہم ہٹ گئے جس کے لیے اللہ نے کتاب اللہ کو بھیجا. کتاب ہی ہم نے نہیں پڑھی. تو اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ تم کس لیے ان بتوں پر اعتکاف کیے بیٹھے ہو. آگے سے اور ساتھ میں یہ بھی سوال کیا، قال هل يسمعونكم اذ تدعون، کیا یہ آگے سے جواب دیتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو. جب آپ دعا مانگتے ہیں اللہ سے گڑ گڑا کر تو اللہ دل میں ڈال دیتے ہیں کہ تیری دعا ہم نے قبول کر لی. بندے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یار میری دعا قبول ہو گئی. جب آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں نا، آدمی جب بڑا رقت کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو اللہ دل میں ڈال دیتا ہے کہ بس اب تیری دعا ہم نے قبول کر لی، اب فیصلہ ہم کریں گے کیسے کرنا ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ دعا مانگتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہ چلے. انہوں نے پوچھا کہ جب ان سے دعائیں مانگتے ہو تو یہ آگے سے جواب دیتے ہیں، او ینفعونکم او یضرون، کیا یہ تمہیں کوئی نفع بھی پہنچا سکتے ہیں یا کوئی تمہارا نقصان بھی کر سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں یہ. آگے سے انہوں نے جواب دیا، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. انہوں نے کہا نہیں یہ بات تو نہیں ہے، جواب وغیرہ تو نہیں دیتے، فائدہ بھی خاص کوئی نہیں پہنچاتے، نقصان تو کر ہی نہیں سکتے. لیکن ہم نے کیا کیا، وجدنا آباءنا، ہم نے بس اپنے باپ دادا کو یہ کرتے دیکھا، وہ یہی کرتے تھے تو ہم بھی وہی کریں گے. یہ ہے جہالت جو آج ہمارے اندر ہے. ہم اپنی شادی بیاہ کی رسمیں، اپنے کرنے کی رسمیں جتنی ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ جی ہمارے والد صاحب یہ کرتے تھے، ہمارے خاندان کا رواج ہے. ہمارے اور مشرکین مکہ میں کون سا فرق ہے؟ ہم تو بڑے مجرم ہیں، ہم نے کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، قرآن بھی پاس ہے، پھر بھی ہم باپ دادا کی کاموں پہ چل رہے ہیں کہ باپ دادا نے بتایا تھا. یہ چند دن پہلے کے 2-3 دن پہلے کی بات ہے، شاید آپ نے خبر پڑھی ہو، میں نے وہ دیکھی ہے کہ رحیم یار خان میں لوگ اپنے کھیتوں میں سپرے کر رہے تھے اور سپرے کے دوران ایک سانپ نکل آیا وہاں سے، اور سپرے کی وجہ سے اس سانپ پہ کوئی اثر ہو گیا، جیسے وہ جاندار ایک مرنے والے نہیں، وہ اس طرح ہو کے درخت پہ وہ چڑھ گیا. لیکن اب وہ سانپ کو کوئی ہوش نہیں تھی، ایسے ہی وہ درخت پہ پڑا ہوا تھا. تو شہر میں اعلان ہو گیا کہ جی سانپ ایک نکل آیا. تو سارا گاؤں وہاں اکٹھا ہو گیا، عورتیں اور بچے اکٹھے ہو گئے اور سانپ کو بسم اللہ کر کے نعرے لگا رہے ہیں، ہاتھ لگا رہے ہیں. اور ایک بندہ وہاں کھڑا ہوا کہ دائیں ہاتھ لگائیں ان کو، بائیں ہاتھ میں سانپ کو لگائیں. انہوں نے کہا یہ کوئی بزرگ نکل آئے ہیں سانپ کی صورت میں ہمارے کھیتوں کے اندر، اللہ نے بھیج دی. زیارات شروع ہو گئی. یہ چند دن پہلے کی بات ہے، 2001 ابھی کی، یہ 3 یا 4 دن پہلے. اس قوم کی یاد کی حالت ہو کہ ایک سانپ نکل آیا ہے. اب وہ سانپ کو تو نظر ہی نہیں آ رہا کیونکہ اس کی آنکھ میں بھی شاید وہ سپرے چلا گیا ہو، اور لوگ عورتیں اور بچے اور مرد دھکے مار رہے ہیں ایک دوسرے کو آگے جانے کے لیے. وہاں 2-3 معتبر آ گئے، وہ کہتے نہیں یار ایسے نہیں، آرام سے. اور ایک بندے نے بایاں ہاتھ لگا دی، وہ روک رہا ہے کہ خبردار دائیں ہاتھ لگاؤ ان کو دائیں ہاتھ لگاؤ. اور یقین کر اگر وہاں کوئی ایک جائل کہہ دیتا کہ بس ایک ایک سجدہ کرو اور پیچھے ہٹتے، اور وہ ایک ایک سجدہ بھی کرتے اور پھر پاؤں کے بعد پیچھے آ جاتا. یہ تو ہمارا دین ہے. آج ہم 2021 کی میں بات کر رہا ہوں، میرے پاس وہ ویڈیو اگر کو لینا چاہے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہماری کیا ہمارا ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا قرآن کیا چیز ہے، نماز کا بھی نہیں پتہ ہوگا. بھائی ویسے بھی موذی مر ہے سانپ، وہ تو حالت احرام میں بھی اگر ہو اور سانپ نکل آئے تو مارنے کا حکم ہے، آپ مار سکتے ہیں اس کو. کوئی بھی جانور جو ایذا پہنچائے جان کے، بچھو نظر آ جائے آپ کو حالت احرام میں، تو آپ یہ تو نہیں کریں گے کہ میں حالت احرام میں، تو آپ نہیں مار سکتے. لیکن موذی جانور جو ہے جو نقصان پہنچانے والا، اس کو تو مارنے کی اجازت ہے. یہاں ان کو بتایا گیا کہ بھائی نہیں یار یہ بزرگ، کسی نے ماں کہہ دیا ہوگا یار یہ بزرگ ہوتے ہیں اس طرح کے کھیتوں میں نکل آتے ہیں، بس وہ سارے پوجا کے لیے تیار ہیں، تبرکن ہاتھ لگا رہے ہیں. تو یہ ہماری حالت ہے کہ قالوا وجدنا، باپ دادا کو دیکھا یہ ساری حرکتیں کرتے ہیں کہ وہ قبروں کے گرد سجدے کرتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں اور انہی سے مانگتے ہیں. اور جب قبر سے فاتحہ پڑھتے ہیں تو پھر اس پر پیٹھ نہیں کرتے،
او بھائی وہ بزرگ تو 6 فٹ نیچے ہیں، آپ کو نہیں پیٹھ نہیں کرنی، بس ایسی کرتے نکلیں۔ کیا کسی صحابی نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر بھی تو صحابہ جاتے تھے، سلام کرتے تھے جاتے، آج بھی لوگ جاتے ہیں، کیا صحابہ کا یہ عمل تھا؟ یہ کس طرح سے ہم نے چیزیں بنا لی؟ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی قرآن حکیم کے اندر، قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، کہ تم نے کبھی غور سے دیکھا تم کس چیز کی عبادت کر رہے؟ انتم وآباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے بڑے کیا کام کرتے رہے ابھی تک، وہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اور ساتھ انہوں نے کہا فإنہم عدو لی الا رب العالمین، انہوں نے کہا یہ سارے بت میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین، کہ میں تو ایک رب کو ماننے والا ہوں، میں تو ان کو مانتا ہی نہیں۔ اس کی وجہ بتائی، الذی خلقنی فہو یہدین، اس لیے کہ میرے رب نے مجھے پیدا کیا اور اسی نے مجھے ہدایت عطا کی، میں اس کو چھوڑ کے ان کو کیوں پوجوں؟ تو یاد رکھیے گا وہ بنیادی کام جس کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف مائل کریں، تاکہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کا دھیان ہو، اللہ کا خیال ہو، اللہ کی معرفت ہو۔ جب اللہ کی معرفت ہوگی تو گناہ بھی نہیں کر سکیں گے، پھر نیکی کی طرف جائیں گے کہ اللہ کی پکڑ نہ لے، اللہ کی ناراض نہ ہو جائے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام، اور جب تک ہم یہ توحید کا فلسفہ اپنے اندر پیدا نہیں کرتے ہم گمراہ ہی رہیں گے، اور ان لوگوں میں شمار رہے گا جن کے بارے میں اللہ نے فیصلے کا ہم کو ہلاک کریں گے۔ انبیاء آنے کے بعد دیکھیں ہم کتنے مجرم ہیں، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے 1400 برس ہو چکے، جس کام کو آپ ختم کرنے کے لیے آئے تھے اس پر آج بھی ہم جمع بیٹھے، آج بھی ہم ڈٹے ہوئے، کوئی ہمیں روکنے والا ہی نہیں ہے۔ کتاب اللہ بھی ہمارے پاس ہے، صحابہ کرام کی زندگی بھی ہمارے پاس ہے، انبیاء علیہ السلام کے حالات بھی ہم جانتے ہیں، لیکن کام وہی کر رہے ہیں جس کے لیے ان کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ تو بھائی میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ قرآن حکیم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے، اس کا فہم پیدا کیجیے۔ یہ آ گیا تو یہ اتنی بڑی روشنی ہے کہ آپ کے اندر سے شرک اور بدعت کا صفایا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عنایت میں